يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، میرے معزز بھائیوں، لائق احترام بزرگوں، میری ماؤں، میری بہنوں، میرے بچوں، الحمدللہ تمام قسم کے حمد اور ثنا، تمام تعریفیں اللہ ذوالجلال کے لیے ہے، جس اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں جمع کیا ہے۔ اللہ کہنے والے کو، سننے والوں کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرمائے، ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرمائے، اور ہمارے اعمال کو اپنی رضا کے لیے، اپنی خوشنودی کے لیے، خالصتاً اللہ کے رضا کے لیے ہمارے اعمالوں کو فرمائے۔ درود و سلام ہو امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ آج کا خطبے کا ہمارا موضوع ہے نماز میں خشوع۔ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام بھیجا ہے۔ ساری باتیں جبریل امین کے ذریعے دنیا میں آئی ہیں۔ واحد نماز وہ عبادت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو آسمانوں پہ بلا کے اس مقام پہ بلایا جس مقام پہ کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی ولی اس مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو یہ نماز بطور ہدیہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ نماز بندے اور رب کے درمیان ایک رشتہ ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس کے ذریعے انسان اپنے اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ نماز وہ عبادت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے معاملات، لوگوں کے مسائل کو دیکھ دیکھ کے جب آپ تھکنے لگتے تھے تو آپ بلال سے کہتے کہ ارحنا بہا یا بلال، اے بلال اذان دے کے ذرا ہمیں سکون دے دینا۔ اے بلال دنیا والوں سے بڑی باتیں کر لی ہیں، اب اللہ سے نہ باتیں کر لیں۔ اللہ اکبر۔ اے بلال اذان دے تاکہ ہم اپنی پریشانیاں اپنے اللہ کو سنائیں کہ اللہ جی یہ پریشانیاں ہیں، ہماری پریشانیاں حل کر۔ اے بلال اذان دے تاکہ ہم اللہ کی کلام کو پڑھیں، تاکہ ہم اس قرآن پاک کی خوبصورتی کو محسوس کر سکیں۔ میرے بھائیوں، یہ نماز، یہ بندہ اور اس کے اللہ کے درمیان ایک گفتگو ہے، ایک مکالمہ ہے کہ ہم دن میں 5 بار اپنے دنیا کے معاملات کو چھوڑ کے اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ہم اللہ سے گفتگو کرتے ہیں۔ دنیا میں یاد رکھیں، ہمیشہ وہ انسان جو اپنے کام کو انتہائی لگن کے ساتھ کرتا ہے، وہ انسان جس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی میں کام کر رہا ہوں نا ایٹ دس ٹائم، میں اس کام کو مکمل توجہ کے ساتھ کروں۔ جو کھانا پکائے تو مکمل توجہ کے ساتھ کھانا پکائے، اس کے کھانے کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ جو بزنس کرے تو مکمل کنسنٹریٹ کے ساتھ اور مکمل لگن اور شوق کے ساتھ اپنے کام پہ دھیان دے، اس کے پھر کاروبار کی بات ہی کچھ اور ہے۔ جو کھیلے تو کھیل پہ مکمل توجہ دے،
جو کسی کے ساتھ بیٹھ کے اگر میٹنگ کرے، اس میٹنگ کے درمیان کسی اور کی بات نہیں، کوئی اور کام نہیں، اپنے اس میٹنگ پہ توجہ دے، وہ کام سب سے خوبصورت ہوتا ہے۔ اسی طرح جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، آپ نکلے ہیں، جی کیوں نکل رہے ہو؟ میں نکلا ہوں کہ میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھوں۔ تو کیا ہی اچھی بات ہو اگر آپ اس نماز پہ فلی کنسنٹریٹ کریں کہ میں اب اس نماز پہ مکمل دھیان دے کے نماز پڑھوں گا۔ مسئلہ یہ ہے دنیا کے سارے کام، ہم ہر کام پہ مکمل توجہ دیتے ہیں، لیکن جو اللہ کے حقوق ہیں وہاں پہ کوئی توجہ نہیں ہے۔ نماز کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، اور اللہ اکبر کہتے ہی اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک شیطان ہے جس کا نام ہے خنزب، وہ آ کے انسان کو یاد کرواتا ہے، دنیا جہان کی باتیں ہمیں پھر وہ یاد کرواتا ہے۔ یقین کریں کہ جو چیز کئی دنوں سے نہیں مل رہی ہے، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یاد آ جاتا ہے کہ او وہ چیز تو میں نے وہاں رکھی تھی۔ نماز میں کھڑے ہوتے ہی ہمارے سارے معاملات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ اگر ہم اس نماز پہ بھی مکمل کنسنٹریٹ کریں، ہم یہ سوچیں کہ یہ جو 10 منٹ کی عبادت ہے کیا ہی اچھی بات ہوگی اگر اس 10 منٹ میں میں کچھ بھی نہ سوچوں اپنے اللہ کے علاوہ، اس 10 منٹ کو میں صرف اور صرف اپنے اللہ کے لیے خالص کر دیتا ہوں، دنیا کی کوئی سوچ نہیں، کوئی کاروباری معاملات نہیں، کوئی ماں باپ، گھر بار، بیوی بچے، کچھ بھی نہیں۔ اس 10 منٹ میں، اس 15 منٹ میں یہ میں نے اللہ کے نام کر دیے۔ ان 10 منٹوں میں میری زبان بھی وہی کہے گی جو اللہ کا حکم ہے، میری آنکھیں وہاں دیکھیں گی جہاں اللہ نے کہا ہے، میرا دماغ، میرا دل وہ کچھ سوچیں گی جو اللہ نے کہا ہے۔ اس 10 منٹ میں کچھ اور نہیں۔ یہ ہے خشوع، یہ ہے نماز میں وہ خشوع جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والے کامیاب ہوں گے۔ نہیں، یہ نہیں فرمایا میرے اللہ نے۔ اللہ فرماتے ہیں تحقیق وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، تحقیق وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کون سے ایمان والے؟ پہلی بات الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ اکبر۔ وہ ایمان والے جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا، پھر دنیا کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ وقت میرے اللہ کے نام میں نے اس وقت کو کر دیا، اب کچھ اور نہیں۔ جو نماز میں خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ کامیاب ہوں گے نہیں، وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ ہمیں بھی ان کامیابوں میں شامل فرمائے۔ وہ لوگ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اللہ کے رسول نے جب وہ 7 قسم کے لوگوں کا بتایا نا جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ایک وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو جب یاد کرے، جب اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو، جب اللہ کے ساتھ گفتگو کرے، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، تو اس کی آنکھیں بہنے لگ جاتی ہیں، خود کو نہیں روک پاتا۔ میرے بھائیوں، ہم بھی تو نماز پڑھتے ہیں، ہماری نمازوں میں تو جان ہی نہیں ہے۔ قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نماز جس نماز میں خشوع نہ ہو، وہ نماز جس نماز میں خضوع نہ ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ کوئی مردہ ہو۔ کوئی پسند کرتا ہے کہ کوئی مردہ چیز کسی کو بطور ہدیہ دے؟ کبھی نہیں۔ میں اگر آپ کو ہدیہ دیتا ہوں کہ یہ ایک مردہ بکرا ہے، یہ گفٹ ہے، کبھی کوئی انسان اسے ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ یہ کوئی دینے والی چیز ہے۔
ہم اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں اور ہماری نمازیں مردہ نمازیں، ہماری نمازیں بے جان نمازیں، ہماری نمازوں میں طاقت ہی نہیں ہے، ہماری نمازوں میں توجہ ہی نہیں ہے۔ نماز میں دنیا جہان کی باتیں ہم سوچتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ ہم کس رب کے سامنے کھڑے ہیں۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے، اللہ کے سامنے اللہ سے گفتگو کرتے ہوئے ہماری توجہ کہاں ہے، ہماری سوچ کہاں ہے، ہمارے ذہن کہاں ہے؟ اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ میرا اللہ فرماتا ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ ایمان والو، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا؟ کیا اب بھی تم اتنے مضبوط مومن نہیں بن چکے ہو کہ اللہ کا ذکر سن کے تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائے، اللہ کا ذکر سن کے تمہاری آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائے؟ اب بھی تمہارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوا کہ تم اللہ کا کلام سنتے ہو لیکن تمہیں فرق نہیں پڑتا؟ تمہارا ایمان کہاں ہے؟ تمہارا ایمان اتنا کمزور کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو وہی قرآن ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ انسان، تیرا دل تو اتنا سخت ہو چکا ہے کہ تیرا دل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر یہ قرآن نازل کیا جاتا کسی پہاڑ پہ، یہ مضبوط پہاڑ، اللہ فرماتے ہیں لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا، آپ دیکھتے کہ یہ پہاڑ بھی گڑ گڑانے لگتا۔ اللہ اکبر، متصدعا، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کے ڈر کی کمی ہے۔ وہ اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول نماز پڑھتے تھے کان یبکی وفی صدرہ عزیز کعزیز المرجل من البکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رونے کو روکتے رہتے، اپنی آواز کو روکتے، اور روکنے کی وجہ سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسے ہانڈیا سے آواز نکلتی تھی رو رو کے۔ وہ اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ فرماتے ہیں رات کو ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک آیت پڑھتے ہیں، پوری رات اللہ کے رسول اس ایک آیت کو پڑھتے ہیں اور دہراتے ہیں اور اپنے اللہ کے سامنے روتے جا رہے ہیں، اس آیت کو فیل کر رہے ہیں، اس آیت کو محسوس کر رہے ہیں۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك، اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں عذاب دے گا نا تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اے اللہ اگر تو انہیں معاف فرمائے گا نا تو ہے ہی معاف کرنے والا، تو ہے ہی رحم کرنے والا، میرا اللہ اس بندوں کو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ابن مسعود میں چاہتا ہوں میرے سامنے تو قرآن پاک کی تلاوت کر۔ ابن مسعود کہتے ہیں یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل، قرآن آپ پہ نازل ہوا ہے، میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کروں؟ آپ فرماتے ہیں انی احب ان اسمعہ من غیری، میں پسند کرتا ہوں کہ کوئی میرے سامنے تلاوت کرے، پڑھو میں سننا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں میں پڑھتا جا رہا ہوں، سورۃ النساء شروع کرتا ہوں، پڑھتا جا رہا ہوں، جب میں اس آیت پہ پہنچتا ہوں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا
عصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا۔ پیارے پیغمبر تب کیا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو لے آئیں گے، اور جب ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے، اس دن تمنا کریں گے وہ لوگ یود الذین کفروا، جنہوں نے نافرمانی کی تھی، جنہوں نے کفر کیا تھا، رسول کی نافرمانی کی تھی، وہ چاہیں گے لو تسوى بہم الارض، کہ انہیں زمین کے ساتھ برابر کر دیا جائے، ولا یکتمون اللہ حدیثا، وہ اپنے اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے فرمایا کہ حسبک حسبک ابن مسعود بس۔ کہتے ہیں جب میں نے آنکھیں اٹھائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ قرآن جب پڑھتے، قرآن جب سنتے تو آپ بے قابو ہو جاتے تھے۔ یہی قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، یہی قرآن ہم بھی سنتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں ہلاکت ہے ان دلوں کے لیے، وہ دل جو سخت ہو گئے ہیں اللہ کے دلوں سے، وہ دل جن کے سامنے قرآن پڑھا جائے لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، وہ دل جو گانے سن کے تو رو پڑتے ہیں، لوگوں کی شعر و شاعری سن کے تو رو پڑتے ہیں، وہ دل جس میں دنیا کی محبت ایسے گھس چکی ہے کہ اپنے اللہ کو بھول چکے ہیں، وہ دل جس دل میں اللہ کا کلام ہونا چاہیے تھا، جب ہم نے اس دل میں موسیقی کو ڈال دیا، اس دل میں گانے بجانے کو ہم نے ڈال دیے، محبت کے شعر و شاعریوں کو ہم نے ڈال دیے، اب ہوتا یہ ہے کہ پورا قرآن پڑھتے کوئی ہمارے سامنے ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا۔ صحیح کہا تھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے، حب الغناء وحب القرآن، گانے بجانے کی محبت ہو اور قرآن پاک کی محبت ہو، یہ دونوں چیزیں ایک دل میں جمع ہو جائیں یہ ناممکن ہے۔ اگر تمہیں گانے سے، موسیقی سے اگر محبت ہے نا تو تمہارے دل میں قرآن کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے پھر ہماری نمازیں بے جان نمازیں ہیں، اور ہم یہی نمازیں اللہ کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے نمازوں میں خشوع اور خضوع نہیں ہے۔ آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ اکبر، یہ تو ہمیں پتہ ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ جی اللہ، اس بات پہ تو ہم لڑائی کریں گے، اس بات پہ تو ہم اپنی مسجدیں الگ کریں گے، اس بات کو تو ہم مسئلہ کشمیر بنائیں گے کہ جی رکعتیں 8 ہونی چاہیے یا 20 رکعتیں ہونی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس موضوع کو نہیں چھوڑنا، بہت ہی اچھی بات ہے، رسول اللہ کی سنت سے محبت کس کو نہیں ہونی چاہیے، یہ تو ایمان کا جزو ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول کی سنت سے محبت ہے، اس لیے ہم اس بات پہ لڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی ایک اہم بات ذرا اپنے ذہن میں یہ بھی ڈال دیں کہ یہ اللہ کے رسول کی اگر سنت ہے، آپ کو کس نے بتایا، کون سی حدیث سے پتا چلا کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے؟ آپ نے کہنا ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان ہو کبھی 11 رکعتوں سے زیادہ اللہ کے رسول نہیں پڑھتے تھے۔ شاباش، بہت ہی اچھی بات ہے۔ یہاں آ کے ہم فل سٹاپ لگاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس۔ میں کہتا ہوں میرے پیارے بھائی جان، ذرا آگے بھی تو پڑھیں۔ کیوں ہمیں صرف وہ سنتے نظر آتی ہیں جو ہمارے پسند کے مطابق ہیں؟ کیوں باقی سنتے نظر نہیں آ رہی ہیں؟ اسی حدیث کو ذرا آگے پڑھ کے تو دیکھیں، آگے کیا فرمایا؟ آگے فرماتے ہیں کان یصلی 4، وہ جو 8 رکھتے میرے اللہ کے رسول پڑھتے تھے نا، وہ ایسے پڑھتے تھے کہ جو شروع کے 4 رکھتے ہیں فلا تسألن عن حسنہن، نہ پوچھنا سوال کرنے والے، یہ مت پوچھنا کہ یہ جو 4 رکعتیں پڑھتے تھے اللہ کے رسول شروع میں، یہ کتنی پیاری 4 رکعتیں ہوتی تھی، گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کے رسول پڑھتے تھے،
خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اللہ کے رسول روتے ہوئے پڑھتے تھے۔ اما عائشہ فرماتے ہیں رات کو میں اٹھتی تو میں دیکھتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے ہیں، آپ کی کھڑے ہو کے آپ کے پیروں کے رنگ بدل جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے۔ نہ پوچھنا کہ وہ نمازیں کتنی خوبصورت ہوتی تھی، کیسے میرے اللہ کے رسول اللہ سے کلام کرتے تھے، کیسے قرآن پاک کو لذت اور محبت کے ساتھ پڑھتے تھے، یہ پوچھنا ہی مت۔ وطولہن، اور کتنی لمبی لمبی رکھتے ہوتی تھی یہ بھی نہ پوچھنا۔ ہمیں یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ رکھتے کتنی پڑھنی ہے، یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کیسے پڑھتے تھے۔ پورے قرآن پڑھ لیں، پورے قرآن میں کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ اتنی رکھتے نہیں پڑھو گے، اتنی رکھتے پڑھو گے، اتنی رکھتے نہیں پڑھو گے، لیکن یہ ضرور بتایا ہے فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، نمازوں میں جو غفلت برتتے ہیں، یہ ضرور بتایا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ منافقوں کی نماز ہے۔ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو توجہ نہیں ہے نماز پہ، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں۔ یہ ضرور بتایا ہے، یہ ضرور بتایا ہے کہ ایمان والا وہی کامیاب ہوگا، ایمان والا وہی کامیاب ہوگا جس کی نمازیں جاندار نمازیں ہوں گی، وہی ایمان والا کامیاب ہوگا جس کی نمازوں میں جان ہو، وہ نہیں جن کی نمازیں بے جان ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، آج سے عزم کریں، جیسے میں نے خطبے کے آغاز میں بتایا کہ یہ جو 10-15 منٹ کی ہم نماز پڑھتے ہیں نا، کوشش کریں کہ اس 10-15 منٹ میں دنیا کو اپنے دل اور دماغ سے نکال کے اللہ کے کلام پہ توجہ دیں۔ دیکھیں اللہ سے ہم کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیں اللہ سے ہم کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اگر نئی قرآن پاک کی سمجھ نہیں ہے تو سیکھیں، اگر قرآن پڑھ کے رونا نہیں آتا تو رونے والا منہ بنائے۔ میرا اللہ رزلٹ نہیں دیکھتا، میرا اللہ کوشش دیکھتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی نمازوں میں جان لانے کی کوشش کرتے ہیں، میرا اللہ فرماتے ہیں ہم انہیں ضرور ہدایت دیں گے، ہماری مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ میرے بھائی، اگر رونا نہیں آتا تو رونے والا منہ بنائے اللہ کے سامنے کہ اللہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، تو شہنشاہ ہے، میں کمزور ہوں، تو بادشاہ ہے، میں غلام ہوں، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما دے۔ دیکھ ہماری نمازیں میرے بھائی، دیکھ لیں، اگر ہماری نمازیں ٹھیک ہوں گی تو ہمارے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔